اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ غاشیہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی 88ویں صورت ہے۔ یہ صورت 26 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ غاشیہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابتدائی زمانے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر 2 ہی باتوں پر مرکوز تھی، ایک توحید، دوسری آخرت، جبکہ اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، لیس لهم طعام الا من ضریع، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا يسمن ولا يغنی من جوع، جو نہ فر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے، وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، لسعیها راضیہ، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں، لا تسمع فیها لاغیہ، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، فیها عین جاریہ، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں، فیها سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، وأکواب موضوعہ، اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی، فذكر إنما أنت مذكر، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، لست عليهم بمسيطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، إلا من تولى وكفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا، فيعذبه الله العذاب الأكبر، تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، إن إلينا إيابهم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، ثم إن علينا حسابهم، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔